وہاں پولنگ ایجنٹس موجود تھے، انہوں نے کیا تحریر کر کے دیا ہے، وہ جو ان کی تحریر ہے وہ بھی ہمارے سامنے لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے. یہ بھی بتایا جائے کہ اگر دوبارہ الیکشن کے دن عوام پھر بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ عوام کو آپ زبردستی پولنگ اسٹیشن تک لائیں گے؟ کیا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ عوام کو دھوس دھاندلی گلیوں بٹوں طاقت کے استعمال کے ذریعے آپ مجبور کریں کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر آئیں اور آ کر اپنے ووٹ ڈالیں، اور ضرور ڈالیں، اور ڈالیں بھی اسی سمت جس سمت آپ چاہ رہے ہیں؟ اور اس کی یہ بھی بتائیے کہ ریٹرننگ جب بائیکاٹ جاری ہے، بائیکاٹ الیکشن سے پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، اگر یہ آپ کی منطق صحیح سمجھ لی جائے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے بائیکاٹ کے ہوتے ہوئے الیکشن کیوں کرایا؟ آپ کو کیا علم نہیں تھا کہ بائیکاٹ ہے؟ اور اسی بنیاد پر LA-10 میں 6 پولنگ اسٹیشنز پر بھی 0 ووٹ پڑے. تو یہ بتایا جائے کہ وہاں ری پولنگ کا کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن پر کوئی بھی غلط کام ہوا ہے، کہیں بھی کوئی تشدد، قبضہ یا کوئی ٹھپے لگے ہیں، تو وہ آپ ثبوت سامنے لے آئیں. اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی نے صحیح ثبوتوں کے ساتھ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی، آپ نے اس کو مسترد کیا. اور اگر درخواستیں آپ نے ہماری مسترد کی ہیں تو آپ تحریری طور پر ہمیں بتائیں. ہمیں تحریری طور پر آج تک کچھ نہیں کہا گیا الیکشن کمیشن کے ساتھ. لہٰذا تمام امیدواروں کے ساتھ جب تک آپ یکساں معیار نہیں اپنائیں گے اور ایک امیدوار کی درخواست پر اور نظر اور دوسری کی درخواست پر کسی اور نظر سے دیکھیں گے تو نہ صرف یہ جو ہے تمام آپ کا الیکشن پہلے ہی سخت متنازع ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کا کام صرف ایک پرامن اور شفاف ماحول جو ہے فراہم کرنا ہے. گن پوائنٹ پر ووٹ ڈلوانا الیکشن کمیشن کا یا کسی کا کام نہیں ہے. یہ تاثر اب پکا ہو چکا ہے کہ کسی جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے اس کو آپ آزاد کشمیر کے انتخابی عمل میں جو ہے ایک ایج دے رہے ہیں، خصوصی فائدہ دے رہے ہیں. اور ری پولنگ یہ ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ایک پری پول ریگنگ ہوئی جس کی ہم نے شور کیا، پولنگ کے دن کی ریگنگ کے ہم نے ثبوت دیے، اور یہ ری پولنگ کی شکل میں یہ پوسٹ پول ریگنگ کی ایک نئی جہت ہے. لہٰذا تمام متعلقہ رپورٹس جو آپ نے تیار کی اور قانونی بنیاد جو ہے وہ آپ عوام کے سامنے لائیں. ہم ری پولنگ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ری پولنگ صرف وہاں ہو جہاں کہ قانونی طور پر اس کا جواز بنتا ہے. اور الیکشن کمیشن ہمیں بتائے کہ یہاں کس بنیاد پر جو ہے ری پولنگ آپ کروا رہے ہیں. کیا لوگ اس ملک میں لوگوں کو اپنے ووٹ کا اظہار کرنا یا نہ کرنے کا جو قانونی حق اور آئینی حق حاصل ہے، کیا یہ الیکشن کمیشن اور حکمران جماعت اس حق کو چھین لینا چاہتی ہے؟ جب الیکشن دن بدن متنازع ہوتا چلا جائے، جو پہلے دن سے ہو رہا ہے اور دن بدن متنازع ہوتا جائے اور دھاندلی کی نئی نئی شکلیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی جائیں، تو چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ کشمیر میں یہ ہتھ کنڈے برائے مہربانی نہ اپنائیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو پہلے ہی جو آپ نے وہاں آگ اور خون کا کھیل کھیلا ہے اس پر مزید پیٹرول ڈالیں گے. لہٰذا ہم یہ آپ کو متنبہ بھی کرتے ہیں، آپ سے التجا بھی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو جیت گیا اس کو جیتنے دیں. جو جیت گیا اس کو جیتنے کے بعد آپ اگر اس کی جو ہے عددی اکثریت کو چینج کریں گے تو یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. ہم اپنے ایک ایک ووٹ پہ پہرا دیں گے. دیکھیے پریکٹیکل حکمت عملی جو ہے وہ ہمارے پاس گلو بٹو کی کوئی فوج نہیں ہے جو جا کر ڈنڈے اور لاٹھیاں سوٹے لے کے جو ہے وہ ان سے ووٹ واپس لے لیں یا ہم الیکشن کمیشن پر اللہ بول دیں. ہماری جو ہم واپس لینے کی بات کی ہے چیئرمین بلاول نے، وہ جمہوری طریقے سے ہے. ہم آپ سے بات کریں، ہم پورے پاکستان سے بات کریں، ہم آزاد کشمیر کی عوام سے بات کریں، ہم ان کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر حقائق لا رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی پوری دنیا میں اس الیکشن کو ایک شفاف الیکشن ماننے پر تیار نہیں، سمیت پاکستان کی عوام بھی. تو لہٰذا جو مینڈیٹ متنازع ہو اور اس طریقے سے جس کو ٹھپوں کے ذریعے اور دھوس دھاندلی کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ واپس ہی آئے گا، واپس ضرور عوام کے پاس آئے گا اور اصل نمائندے ضرور آ کر اپنی سیٹوں پر بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو نون لیگ کی حکومت نہیں ہوگی. کیا پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے قومی اسمبلی سے نکلنے کے لیے؟ کیا صدر پاکستان کا عہدہ ہے آپ کے پاس
پھر ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے، سینیٹ چیئرمین کا ہوتا ہے، کیا یہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اور بلاول صاحب کو کب واپس آنا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی اپنا کوئی آئینی عہدہ کیوں چھوڑے؟ پیپلز پارٹی الٹی گنتی جن کی کہا ہے چیئرمین صاحب نے، پیپلز پارٹی ان سے عہدے چھوڑوائے گی انشاءاللہ۔